بہرحال شہداء کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. ان کے ذکر خیر سے پہلے ایک ضروری امر کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے بعض جماعتوں کی طرف سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ شہداء فنڈ میں لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ رقم کس مد میں دینی ہے. اسی طرح بعض دوست مشورے بھی بھجوا رہے ہیں کہ شہداء کے لیے کوئی فنڈ قائم ہونا چاہیے. یہ ان کی لا علمی ہے. شہداء کے لیے فنڈ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت رابعہ سے قائم ہے، جو سیدنا بلال فنڈ کے نام سے ہے. اور میں بھی اپنے اس دور میں 2 دفعہ اس کی تحریک کر چکا ہوں، ایک عید کے موقع پہ بھی، خطبوں کے موقع پہ بھی، بڑی واضح طور پہ. اس فنڈ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شہداء کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں جن جن کو ضرورت ہو. اور اگر نہ بھی ہو اس فنڈ میں کوئی گنجائش، تب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ان کا حق ہے اور جماعت کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ ہم ان کا خیال رکھتے رہیں گے. تو بہرحال جو لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں شہداء کے لیے، ان کے لیے سیدنا بلال فنڈ قائم ہے، اس میں دے سکتے ہیں. آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مکرم منیر احمد شیخ صاحب کا. یہ شہید ہوئے تھے دارالذکر میں اور امیر ضلع لاہور تھے. ان کے والد صاحب مکرم شیخ تاج الدین صاحب اسٹیشن ماسٹر تھے، اور ان کے والد نے 1927 میں احمدیت قبول کی تھی. جلندھر کے رہنے والے تھے. ملک سیف الرحمن صاحب سے ان کی دوستی تھی، مرحوم سے. اور یہ دونوں پہلے بہت زیادہ احمدیت کے مخالف تھے، یعنی شیخ صاحب کے والد اور حضرت مفتی ملک سیف الرحمن صاحب. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار پڑھے تو پھر ان کو جستجو پیدا ہوئی، اور چند کتابیں پڑھنے کے بعد ان دونوں بزرگوں کے دل صاف ہو گئے. بہرحال شیخ منیر احمد صاحب شیخ تاج الدین صاحب کے بیٹے تھے. ان کی تعلیم LLB تھی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ سول جج بنے، پھر مختلف جگہوں پر ان کی پوسٹنگ ہوتی رہی، اور سیشن جج پہ ترقی ہوئی پھر، اور لاہور میں پھر اسپیشل جج اینٹی کرپشن پہ ان کی تعیناتی ہوئی. پھر اسپیشل جج کسٹم کے طور پر کام کیا، اور نیب کے جج کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اور 2000 میں یہ ریٹائر ہوئے. موصوف شیخ صاحب کے انصاف کی شہرت جو تھی وہ ہر جگہ، جو بھی جن کا بھی ان سے واسطہ پڑتا تھا ان کو پتہ تھا کہ انصاف پسند آدمی ہے، اور کبھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا. راولپنڈی میں ایک کیس کے دوران دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی جو لاہوری احمدی ہیں ان کی خواتین تھیں، ان کے وکیل مجیب الرحمان صاحب تھے، اور دوسری پارٹی ایک مولوی کی پارٹی تھی، دوسرا فریق جو تھا. تو یہ کورٹ میں آ کے پہلے ہی بتا دیا انہوں نے کہ میں احمدی ہوں، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتائیں. لیکن جو دوسرا گروپ تھا مولویوں کا، جن کا مقدمہ احمدی پیغامیوں کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. تو ان کے وکیل جو تھے وہ احمدی تھے، پیغامی جو فریق تھا ان کی مجیب الرحمان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں آپ اپنی انصاف پسندی کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے خلاف فیصلہ نہ کر دیں. لیکن انہوں نے انصاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھا اور انصاف کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا، اور ان خواتین کے حق میں کر دیا اور مولویوں کے خلاف ہوا. ان کا علم بھی بڑا وسیع تھا، بڑے دلیر تھے،
قوت فیصلہ بہت تھی، ملازموں اور غریبوں سے بڑی ہمدردی کیا کرتے تھے، درویش صفت انسان تھے، بڑی سادگی تھی. جہاں تک میں نے جب بھی میں ان کو ملا ہوں دیکھا ہے، بڑی سادگی تھی ان کی طبیعت میں. فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی تھے. اس کے علاوہ شروع میں ان کی خدمات رہی ہیں زعیم اعلیٰ کے طور پر ماڈل ٹاؤن حلقے میں، گارڈن ٹاؤن حلقے کے صدر بھی رہے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے ہمیشہ. یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو ایک غریب اسٹیشن ماسٹر کا بیٹا ہوں، اور تم لوگوں کی ضروریات کا خیال مجھے اس لیے رکھنا پڑتا ہے یہ بچوں کا کہ یہ اپنے آپ کو سیشن جج کے بچے سمجھتے ہیں. مسجد وصیت کا نظام میں بھی شامل تھے، اور دارالذکر میں جیسا کہ میں نے کہا ان کی شہادت ہوئی ہے. شہادت سے ایک دن قبل ان کی بہن نے لجنہ معلّہ کو وصایا کے حوالے سے ذکر کیا. وہاں یہ بھی کہا کہ وصیت بھی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور گھر آ کے شیخ صاحب سے جب بات کی کہ میں نے ٹھیک کہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی بہن کو کہا کہ آپا اصل جنت کی ضمانت تو شہادت سے ملتی ہے. اہلیہ محترمہ کہتی ہیں کہ شہادت سے قبل شہید مرحوم کا فون آیا کہ میرے سر اور ٹانگ کو چوٹ آئی ہے، اور بلند آواز سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. ان کو نیچے کی طرف جانے کے لیے کسی نے کہا، یعنی بیسمنٹ میں خدام نے، تو انہوں نے انکار کر دیا. اور جب فائرنگ شروع ہوئی ہے تو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھیں اور دعائیں کریں. اپنا فون ان کے پاس نہیں تھا. ایک خادم سے فون لیا، گھر بھی فون کیا، پولیس کو بھی فون کیا. پولیس نے جواب دیا کہ ہم آ گئے ہیں. تو بڑے غصے سے پھر ان کو کہا کہ پھر اندر کیوں نہیں آتے. ایک خادم جس نے فون دیا تھا اس کے مطابق آخری آواز ان کی یہ اس نے سنی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ نماز جمعہ پر جانے سے پہلے چندے کی رقم مجھے پکڑائی اور کہا کہ اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا جہاں پہلے رکھتے تھے وہیں رکھ دیں. انہوں نے کہا نہیں، آج تم رکھ لو، کیونکہ دفتر بند ہوگا اس لیے جمع نہیں کرا سکتا. اسی طرح ایک کیس کے بارے میں مجھے بتایا، اہلیہ نے کہا کہ وہ آگے چلا گیا، اس کی تاریخ آگے پڑ گئی ہے، اور یہ کیس کے پیسے ہیں یہ اپنے پاس رکھ لو اور کیس والے فریق کو دے دینا اور اس کی فائل. حالانکہ پہلے اہلیہ کہتی ہیں ویسے کبھی آج تک کوئی کیس ڈسکس نہیں کیا انہوں نے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 2 دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرا وقف قبول کریں، یا بلکہ پہلے ہی. تو حضور نے یہی فرمایا تھا ان کو کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہیں کام کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے احمدیت کی تبلیغ زیادہ مؤثر رنگ میں ہو رہی ہے. لوگوں کو پتہ لگے کہ احمدی افسر کیسے ہوتے ہیں. ایک بیٹے نے ان کے کہا کہ بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ کوئی اپنا گارڈ رکھ لیں، سیکیورٹی گارڈ. کہنے لگے کیا ہوگا؟ گولی مار دیں گے مجھے تو شہید ہو جاؤں گا. ہمارے ایک مبلغ سلسلے کے جو ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ان کے بارے میں. کہتے ہیں کہ مبشر مجید صاحب انہوں نے بتایا کہ 97 یا 98 کی بات ہے کہ یہ مربی صاحب کو، یہ گلبرگ لاہور میں مربی ہوتے تھے، کہ مجھے ایک دن مربی ضلع کا فون آیا کہ ایک بڑے عالم غیر احمدیوں کے ہیں اور بڑے جو جمعیت علماء پاکستان کے عہدے پر قائم ہیں، کسی اعلیٰ عہدے پر، ان کو ہم نے ملنے جانا ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ضرورت مصیبت پڑ گئی ان کو ملنے کی. خیر کہتے ہیں میں مربی صاحب ضلع کے ساتھ چلا گیا. سبزہ زار میں جمعیت کا سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہنچے. تو وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو ان صاحب سے تعارف ہوا
انہوں نے کہا، ان صاحب نے جو جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری تھے، ہمارے مخالف شدید ترین لوگ ہیں یہ، کہ مجھ پر کسٹم والوں نے ایک سراسر غلط مقدمہ بنا دیا ہے. جو جج ہے وہ نہایت عجیب غریب قسم کا انسان ہے.